السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی ننڈا بچہ پاچھڑ لیو نو وڈا آگڑ چنڈی پاچھڑ جگیا نے چھوکرا اینے تے بچے کے چھوکرا ننڈا چھوکرا پاچھڑ نو وڈا آگڑ لیا چو نے بچپن جگہ جتے جتے تے پور کرو آگڑ لیا چو بھائی ننڈا بچہ پاچھڑ وڈا آگڑ لیا چو جگیاں خالی ہوئی ان کے پور کرو سرکھا بھی پاچھڑ جگیا نہ ہے ننڈا بچہ چھیلی سب میں انہوں بیٹا آگڑ وڈے کے چنڈیو صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے سیرت رسول کا جو مقدمہ ہے وہ اس کو ہم نے باقی رکھا ہے کیونکہ اب 12ویں قریب ہے، اور یہ بھی سیرت رسول سے ہی سنا رہا ہوں، جو دوسری سنا رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شواہد النبوہ، نبوت کی گواہی، اور علامہ عبد الرحمن جامی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ بہت بڑے زبردست عاشق رسول تھے وہ، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، ان کا میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں۔ عشق رسول والے تھے، اور ایسے عاشق ہونا آج کل مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، ایسے زبردست عاشق رسول تھے۔ بہت ساری کتابیں انہوں نے فارسی میں لکھی، ان کی کتاب میں سے آپ کو باتیں آج کچھ بتاؤں گا سیرت رسول میں سے۔ اب آپ نے لکھا ہے اللہ کے یہاں رسول کا نام، ہمیں کوئی پوچھے کہ رسول کا نام کیا، بول دو محمد رسول اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کئی لوگ وظیفہ ڈھونڈتے ہیں، وظیفہ کہ باپو ایسا کیا پڑھیں کہ جس سے ہمارے فلانا دکھ دور ہو جائے، قرضے چلے جائے یا مصیبت میں، بہت ساری پڑھائیاں ڈھونڈتے ہیں، کیا پڑھنے سے کیا ہو۔ لمبی چوڑی پڑھائی نہیں ہے، یا محمد، کیا بولیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بھی پڑھتے رہے نا تو یہ ساری پڑھائیوں کا راجہ ہے، ساری پڑھائیوں کا راجہ ہے۔ لیکن ہم ادب والے ہیں، تو کیا پہلے ادب والے نہیں تھے؟ پہلے تھے، لیکن پہلے جو تھے ویسے ہم نہیں ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے ہم نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ۔ ہم نام جلدی نہیں لیتے، نام جلدی نہیں لیتے، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب جیسے میں ہوں، میں بازار میں نکلوں گا تو مجھے کہا اے عثمان غنی ادھر آ، تو یہ تو میرا نام لے کے بلایا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ارے نام لے کے نہیں بلانا، تو کیا بولیں گے، مولانا صاحب یہاں۔ دونوں میں ڈیفرنٹ ہے نا، لیکن میں ایک عام ویکتی ہوں تو میرا نام لے کے بھی آپ نہیں مجھے بلاتے، تو اب وہ تو رسول ہے، نبیوں کا تاجور ہے نا۔ تو اس لیے ہم کیا، تھوڑا ادب دل نہیں مانتا کہ ہم نام لے کے پکاریں، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہے نا۔ حالانکہ یہ وظیفہ ہے، نام کا وظیفہ ہے۔ جیسے دیکھیے، یا محمد
یا احمد یا مصطفیٰ، ایک ہے یا احمد یا محمد یا مصطفیٰ. یہ ایک ذکر ہے. یہ جو کرتا رہے گا اس کی بلائیں مصیبتیں بھاگیں گی اور دل میں نور پیدا ہوگا، محبت رسول پیدا ہوگی، دل میں روشنی آئے گی اس نام کو جپنے سے. اتنا بڑا نام ہے رسول پاک. تو خیر اللہ کے یہاں رسول کا نام ابن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا، اللہ کے یہاں میرا نام اس وقت سے خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ میرا نام خاتم النبی اس وقت اللہ کے یہاں لکھا تھا. یا رسول اللہ کس وقت لکھا تھا؟ اس وقت لکھا تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی بے روح جسم خاکی میں تھے. یعنی آدم علیہ السلام کا ابھی تو مجسمہ، جسے آپ کی میری زبان میں سمجھنے کے لیے پتلا کہتے ہیں، مجسمہ خالی بنا تھا، روح نہیں ڈالی تھی اس میں، روح نہیں ڈالی تھی اس میں، جان نہیں ڈالی تھی، ابھی ایسے ہی تھا. اس وقت رسول کہتے ہیں کہ میرا نام تب خاتم نبی وہاں لکھا تھا، تب میرا نام آخری نبی تھا. ٹھیک، میں تمہیں ابتدا حالات کی خبر دیتا ہوں. رسول کیا کہتے ہیں؟ میں شروعات کے حالات کی خبر تم کو دیتا ہوں. یہ صحابہ کو کہا تھا. صحابہ نے آگے بڑھاتے ہوئے ہم تک پہنچایا. آج کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں. رسول نے ہم سب کو کہا کہ میں تمہیں شروعات کے حالات کی خبر دیتا ہوں، سنو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو قرآن میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا الی الآخر. کہتے ہیں اس دعا کا مقصد، وہ جو دعا کی تھی اور وہ جو دعا رب نے قبول کی، وہ جو قبول ہوئی دعا، تو اس دعا کے بدلے میں آیا، میں اس دعا کا ذریعہ ہوں، اس دعا کے وسیلے سے جو ہوا وہ میں ہوں. وہ دعا میری مانگی تھی، اس کا مقصد مصداق ہوں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے متعلق بشارت اور خوشخبری یوں دی. ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی بات کر دی. اب چھلے نبی عیسیٰ علیہ السلام. تو رسول کہتے ہیں کہ میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی خبر دی تھی. کیا خبر دی تھی؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التور من التوراۃ ومبشرا برسول. یعنی عیسیٰ علیہ السلام، آپ اتنا سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خبر میری دی تھی کہ میں بھی تمہاری طرح رسول بن کر رہے اور ایک اور رسول آنے والا ہے جو آخری نبی ہو. اور پھر میری والدہ محترمہ، رسول کیا کہتے ہیں؟ میری ماں، میری والدہ محترمہ کا وہ خواب جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نور چمکا، جس سے انہیں ملک شام کے تمام محلات نظر آئے. رسول پاک کی ماں، انہوں نے خواب دیکھا جس میں ایک نور چمکا. اب نور چمکا تو نور کا اجالا ہوتا ہے. اس اجالے میں، اب جیسے یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، لائٹ چلی جائے تو کوئی کسی کو دکھے گا نہیں، لیکن جیسے ہی کوئی لائٹ چالو ہوگی تو اس لائٹ چالو ہوئی اور دکھنا شروع ہو جائے گا سب، ہے نا، کہاں کون بیٹھا ہے. تو کہتے ہیں کہ نور چمکا. اس نور کے اجالے میں ماں کہاں ہے؟ عرب میں ہے، مکے میں ہے. ماں عرب میں، مکے میں ہے. اور شام ملک وہاں سے بہت دور ہے. ملک شام کی گلیاں، وہاں کے محلات، وہاں کے گلی کوچے، اس نور کی روشنی کے اجالے میں میری ماں نے دیکھ لیے کہ وہاں کیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب مان لیجئے کہ یہاں سے
اب یہاں سے تو اگر میں دیکھوں تو سامنے دیوار دکھ رہی ہے. اگر دیوار نہ بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ اگلے گھر یہ جو دل صاحب کے یہ گھر دکھے. چلو اگر یہ بھی ہٹ جائے تو اس سے آگے مجھے کیا دکھے گا بھائی؟ ایک دم آگے کتنی نظر جائے گی؟ ہماری نظر زیادہ جاتی نہیں ہے. اگر مان لو میدان بالکل صاف ہے جیسے دریا، ہم دریا کاٹھے آئے تو راستے میں تو کوئی مکان ہے نہیں نا، اگر یہ سامنے دیکھے تو بیچ میں کوئی ہوڑیاں جاتی ہے، اسٹیمر جاتی ہے تو وہ دیکھے. لیکن زیادہ نظریں نہیں جائے گی، آگے جا کر کے زمین کی جو گولائی ہوتی ہے نا وہ حائل ہو جاتی ہے. اور مکہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پہاڑی سے گھرا ہوا شہر ہے. ماں مکہ میں ہے، مکہ کی گلی میں ان کا گھر ہے ماں کا. رسول پاک جہاں جنم لیے تو گھر کے آس بازو میں گھر بھی ہوں گے، وہاں پہاڑی بھی ہوگی، اور پہاڑیوں کے بعد میں جنگل بھی ہوں گے. ان سب کو چیرتے ہوئے جو آگے جا کر کے وہاں ملک شام ہے، دور ہے، تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے نور میں جس نے دیکھ لیا اس کے آڑے پھر کوئی چیز نہیں آتی، سیدھی چیز دکھتی. سمجھ میں آ گئی؟ یہ رسول کا نور. میں نے کچھ باتیں رسول کی نور کی پہلے بتائی تھی. اب یہ تو ہو گئی پہلے کی کچھ باتیں. اب آئیے تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی کتاب، اس میں گواہی ملی. تورات کتاب کا حصہ 200 دوسرا حصہ، اس میں لکھا ہے کہ احبار یہود میں سے 70 آدمی اس عبارت پر، جس کا عربی ترجمہ یہ ہے، یعنی ایک آیت لکھی ہے، اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا. اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ بے شک میں بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر کھڑا کرنے والا ہوں. اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ان کے بھائیوں میں سے میں ایک پیغمبر کھڑا کرنے والا ہوں جو تیری مثل ہوگا، تیرے جیسا، اور پھر اپنا کلام اس کی زبان پر میں جاری کروں گا. میں میرا کلام، اللہ کہتا ہے میرا کلام، میری بات میں اس کی زبان پر جاری کروں گا، اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جس کا میں نے حکم دیا ہوگا. میرے حکم کے بغیر وہ کوئی بات نہیں کرے گا. اور جو بھی اس پیغمبر کی باتوں کو جو وہ میرے نام پر کرے گا، اگر اسے قبول نہیں کرے گا تو اس میں شک نہیں کہ میں اس سے بدلہ لوں گا. میں اس سے بدلہ لوں گا. یہ کس میں؟ تورات جو پہلی کتاب تھی. آپ ذرا سوچیں سمجھیں بات کو. یہ بات کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کو کہہ رہا ہے. اب جیسے یوں مان لیجئے کہ جونا صاحب ہے، جونا ڈی ایس پی ہے یا آئی جی ڈی آئی جی ہے جونا، અને નવા આંગણે વાળા ہے. تو جو نوے کو بھیجتا ہے نا، وہ صاحب بڑا جو بھیجتا ہے، کاٹتا ہے، کرتا ہے نا، یہ کہتا ہے کہ ابھی جو صاحب ہے نا تو ہے، لیکن تیرے بعد میں ابھی ایک دوسرا صاحب لاؤنے والا ہوں. اس کی بات اگر نہیں مانے نا تو ہوں اس کو سخت سزا دینے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پروردگار موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے ڈیوٹی دے کر بھیجا، اب تو لوگوں کو سمجھاتا ہے، لیکن تیرے بعد ایک ایسا بھی میں بھیجوں گا کہ اس کی بات جو وہ بولے گا وہ میری کہی ہوئی ہوگی. ایک بھی بات وہ اپنی طرف سے نہیں کرے گا، اور جو میں اسے کہوں گا وہی آپ سب کو کہے گا. اور میرے کہی ہوئی بات جب وہ لوگوں سے کرے، اگر سب نے مان لی تو ٹھیک، اگر نہیں مانی تو میں تجھے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں. کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، میں ضرور بدلہ لوں گا. ٹھیک؟ اب اللہ کہتا ہے میں بدلہ لوں گا. ایک طرف اس بات کو ہم رکھ دیتے ہیں، دوسری طرف ہم کہتے ہیں رسول پاک کہنے کی بات ہو نہیں ہے. اگر اس کو مان لے تو یہ غلط، اگر مان لے کہ کی نہیں تھی بچی تو
તો એ વાત ખોટી, અને એ સચ્ચી તો એ ખોટી. બચ્ચી निंदा ये भी सच्ची है, ये भी सच्ची है. तो कोई जो केड़ी रीते मेल करना, दोनों को मिलाना कैसे? मिलाना ऐसे कि भाई बच तो जाओगे, लेकिन तौबा की मौत मरोगे तो बचोगे. मान लीजिए मुझसे जुल्म हो गया, गुनाह हो गया, अब मैंने तौबा नहीं की, इसी ठाठ में मर गया, अच्छी किसी होने तो फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा, फिर देखा. कई लोगों को देखो दाढ़ी का क्या, दाढ़ी जो भी मर्तबो 5-7 चवणों का भाई दाढ़ी नहीं रखाएंगे. भाई मौलाना થઈ भी पानी करो थोड़ो. हज का कहो लाखों करोड़ों रुपया अल्लाह देता है, फिर भी हज की तौफीक नहीं होती, उम्रा नहीं करते, हज क्या करेंगे? हज फर्ज हो जाता है. फिर यूं भी पूछते हैं, यूं भी कहते हैं कि माँ बाप जब तक न हो तो न हो, ऐसी बातें भी करते हैं. अरे मेरे भाई, दीन नाम की कोई चीज है कि नहीं है? कुरान नाम की कोई चीज है कि नहीं? कुरान कहता है कि जिसकी कमानी है उस पर हज फर्ज है, जिसकी नहीं है उस पर नहीं है. अब मान लो 2 भाई हैं, एक की होड़ी में बरकत है, एक की कमाई में, फैक्ट्री में, कंपनी में, रेकड़ी में, कोई भी चीज वो धंधा करता है उसमें बरकत है, वो कमा रहा है, दूसरा नहीं कमा रहा. तो जो कमा रहा है उस पर हज फर्ज है, उस पर हज फर्ज है, वो करे. अच्छा अब मान लेकिन नहीं माँ बाप, चलो अच्छी बात है, तो माँ बाप को भी करवा दो ना, बैठे क्या हो, उसको करवा दो, पीछे तुम करना, लेकिन करवा तो दो, पैसे दो, कर लो. धीरे धीरे मोहब्बत बढ़ती जाती है. तो पता ये चला कि हम हर बात में, हर हुक्म में अपनी टांग गड़ा देते हैं, अपना मसला घोंस देते हैं. हम जो कहें को हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. पता ये चला कि अल्लाह इंतकाम लेगा, तो हमें करना क्या चाहिए कि जितनी गलतियां, जितनी कोताहियां, ऐसा नहीं कि दुनिया में अकरोज मौलाना है, एक ही मौलाना है, मौलाना उस्मान गनी ना. अरे बड़े बड़े आलिम पड़े, बड़े बड़े बड़े, उनसे पूछ लो, रब्ता करो और समझो कि क्या फर्ज है, क्या हराम है, क्या हराम है, और उसे हिसाब नक्की करवा लो कि क्या करें क्या न करें, और फिर आगे बढ़ो. मरने से पहले तौबा कर ली तो शफाअत बिल्कुल है, बच जाएगा. लेकिन तौबा ही नहीं की, तौबा नसीब ही हुई नहीं, माँ बाप को गालियां देते रहे, माँ बाप को सताते रहे, भाइयों को सताते रहे, गरीबों का हक खाते रहे, यतीमों को सताते रहे, बड़े भाइयों की इज्जत नहीं, माँ बाप की इज्जत नहीं, खानदान की इज्जत नहीं, समाज से कहीं लेन देन नहीं, इस तरह की बहुत सारी बातें अगर वो हम करते रहे और फिर चले गए तो उम्मीद नहीं है. याद रखिएगा, उम्मीद नहीं है. उम्मीद कब है? वहां सजा मिले, बाद में सरकार शफाअत करे, फिर की बात है. लेकिन अगर तौबा करके मरा तो फिर रसूल पाक कहते हैं कि वो ऐसे मरा जैसे अपनी माँ की पेट से अभी पैदा हुआ है. अब तौबा कहते किसे कि आपका लाख हड़प तो कर गया, अब मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन तौबा तो अल्लाह माफ करे. अरे अल्लाह माफ करे ना, अरे बाप पहले लाख चुका, और जिसका लिया है उससे भी माफी मांग. माँ का गुनाह किया है, माँ से माफी मांग. बाप का गुनाह किया है, बाप से माफी मांग. भाई का गुनाह किया है, भाई से माफी मांग, और फिर अल्लाह से माफी मांग, तब जाके माफी हो सकती है. और फिर इसमें भी ये शर्त कि हमें आगे ऐसा ना करे, आगे ऐसा ना करे, इस शर्त के साथ में. इसे कहते कुरान में भी नहीं कहता, कुरान में तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो कि फिर आगे जाके गुनाह का नाम तो क्या सोच भी ना आए. तो पता ये चला कि अल्लाह फरमाता है कि मैं इंतकाम लूंगा. दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम. सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह, जिसका मैं उसे हुक्म दूंगा, और जो भी उस पैगंबर की बातों को, ये पेज नंबर किताब का नाम अभी फिर बता दूं, किताब का नाम है शवाहिदुन नबुव्वा, पेज नंबर 30, पहली लीटी, पहली लाइन में है. जो भी, जिसका मैं उसे हुक्म दूंगा, जो भी उस पैगंबर की बातों को, जो वो मेरे नाम
پر کرے گا قبول نہیں کرے گا تو اس میں شک نہیں، میں اس سے انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ بدلو ایڑو بدو، اتنا بڑا بدلہ کیوں لے گا اللہ؟ اللہ کہتا ہے میری بات نہ رکھو تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے رسول کی بات نہ رکھو تو مجھے برا لگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں نے حکم دیا ابلیس کو کہ جھک جا، ابلیس نہیں جھکا تو میں نے چانس دیا۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ جھک جا، اللہ جی بات نہ منیے نے اٹھو رہی لیو، تو اللہ نے کیا کہا؟ اسے پوچھا، چانس دیا، نہیں تو جیسے وہ جھکا نہیں تو اسے فوراً اللہ کہہ سکتا تھا کہ نکل جا، چل نکل، تو نے میری بات مانی نہیں تو اب کیا کرنی، بات مانی نہیں تو نکل، لیکن نہیں، چانس دیا، کہا پوچھو ذرا کہیں بھائی تو کی نہ جھکے، تو نے کیوں نہیں جھکا؟ تو اس نے کیا کیا؟ رسول پاک کا جو نور تھا نا اس میں آدم علیہ السلام کہا یہ مٹی ہے میں آگ ہوں، ہاں مجھے نبی کے، میرے نبی کو نہیں مانتا، وہاں جھکنا نہیں، ابھی نکل۔ تمہیں سمجھے بات کو کہ اللہ اتنی بڑی بھینکر سزا اس بات کی نہیں دیتا کہ ہم نے نہیں، اس کی بات ہم نے نہیں مانی۔ اللہ کہتا ہے میری نہیں مانو تو وعدہ نہیں بھائی، میرے رسول کی نہیں مانو تو نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمیں اس بات کی یہ سزا دے رہا ہے کہ کیوں ایسا، کیوں ایسا؟ اس لیے کہ میرا رسول ہمیشہ تمہارے لیے میرے پاس جھگڑتا رہتا ہے، میرے پاس لاڈ کرتا رہتا ہے، میرا رسول تمہارے لیے روتا رہتا ہے، اور تمہوں کی اسی بات نہیں مانتے، کیسے امتی ہو تم؟ اس لیے یہ سزا ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس آیت سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ وجوب ایمان کو پیغمبر سے مخصوص کیا جائے، یعنی کہ اس آیت کو واجب کر دیا کہ بھئی پیغمبر اسلام کو ماننا یہی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے، ایمان کا حصہ نہیں، مکمل ایمان ہے۔ مکمل ایمان یہی ہے کہ مصطفیٰ کو مانو۔ ہم نہیں کہتے کہ جو رسول کو نہ مانے وہ ہمارا نہیں، خدا کا بھی نہیں، ہمارا بھی نہیں۔ تو اگلی بات انشاءاللہ پھر آگے جا کر کے کریں گے۔ ابھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی روزیوں میں دگنی رات چوگنی برکت عطا فرمائے۔ اور آج شام کو مجلس ہے انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد میں، یہ آسان اللہ رکھا امت اس کی طرف سے، ویسے میں نے اعلان کر دیا تھا عصر کے بعد۔ اور پھر دوسری بات ہے، یہ بھی اعلان میں نے کر دیا تھا کہ رجاق باپو دنگے والے جو ہمارے، ان کی اماں کا انتقال ہو گیا، تو جمعہ بعد یعنی کہ 4-5 بجے کے آس پاس، یا ہو سکتا ہے عصر بعد، بہرحال جمعہ بعد مجھے کہا تھا کہ دفن ودھی ہے، 4 بجے کے آس پاس دفن ودھی ہوگی کوڑی نار میں، تو یہ بھی آپ خیال رکھیں۔ دوسرا کہ ہمارے یہ دیکھیے وہاں جو لال کلر کی موٹر ہے دکھتی ہے نا، میں نے کہا تھا کہ یہ خراب ہو گئی، کافی ٹائم سے ہم راہ دیکھ رہے تھے، اتنی ساری رقم پھر بھاڑے کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اس کے، یہ ہمارے جو ابھی جارت تھی، دادو نام ہے نا، دادو اس کا، جو ابھی نجمہ بائی جو گزر گئی اس کے گھر والے کا، یہ نجمہ بائی، اللہ تعالیٰ ان پر خوب خوب رحم فرمائے۔ یہ بھائی نے آ کر مجھے کل کہا کہ بابو کچھ گھٹتا ہے، میں نے کہا نہیں بھائی 2650 روپیہ ہوا ہے اور ابھی پیسے گھٹتے ہیں، تو انہوں نے کہا کتنے؟ تو میں نے کہا بھائی 3000 تک کی بات ہے، تو کہا 450 گھٹنے تو کوئی بات نہیں، مجھ سے لے جانا۔ اور موٹر کی بات ہو کہ ہمیں پہلے ایسا تھا کہ ہمیں نوی لے لوں، نوی تو 8000 نہیں ہو، کیوں اپنے لینی؟ تو اللہ کے کرم سے ایک بھائی مل گیا ہمیں، اس نے کہا کہ باپو تمہاری جھولی جو موٹر ہے یہ 3000 روپے بھیجوا دو تو ہوں تمہوں کو نوی موٹر بھیجوا دو۔ એટલે اللہ کرم سے یہ بھی ہو گیا، تو ابھی صفائی کام کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے، نہیں تو یہ کہنا پڑتا۔ تو جس نے بھی اس کام میں مدد کی اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے۔ بھائی اشرف بابو تمہوں کو یہ کام سونپتا ہوں کہ تمہیں کوڑی نہ جاؤ تو آپ ہوٹل لیتے جائے کہ کال کی دربار بھی آنے سے پہلے اپنے آ جاوے، برابر آنے پیسے بھی لیتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے، ہر نیک کام میں مدد کرنے والوں کو اللہ برکت عطا کرے۔ اور دوسرا آپ کو بتا دوں، دیکھیے یہ جو جمعہ وغیرہ کے چندے ہوتے ہیں وہ سب مسجد کے کاموں میں اپیوگ ہوتے ہیں، اور بل تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے
دیکھنے آتے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی شاید آتے ہوں گے, ہے نا, اور خرچ پتہ نہیں کب کتنا آ جائے. یہ موٹر بھی جل گئی تھی 2 بار, نوی لینی پڑی, کیا کتنی بار پڑا ویسا میں. تو اس لیے آپ دینی کاموں میں بھی دھیان دیں. کسی کو کہیں اس سے پہلے امداد کے وقت میں اگر 2, 4, 10 روپے زیادہ ڈالیں گے تو یہ سب اللہ کی راہ میں دیا مانا جائے گا. اور 12ویں کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکت عطا کرے, اور اللہ مسجد سے, دین سے, ماں باپ سے, سماج سے, ایک دوسرے سے محبت عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.